تو جب ادھر آگے بتی چوک اتری ہیں وہاں پہ میرا پی سی ہوا کرتا تھا. میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یہ رو رہی تھی, کافی پریشان تھی. پھر میں نے ان کو اپنے کزن کے گھر چھوڑا 2-3 دن کے لیے. میں نے کہا آپ ادھر رہ لیں, جو بھی ہوں, ڈسیبل ہوں, چاہے جو بھی ہوں, لیکن اپنی محنت کر کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا. اگر آپ کا دل کرے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ہاں کر دی شادی کے لیے. اس کے بعد ہماری سمجھ لو کہ لو سٹوری شروع ہو گئی. لو اسٹوری شروع ہو گئی. ہاں جی. تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان احسن منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری. جی ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہے محمد سرور, جو کہ پیدائشی طور پہ ڈس ایبل ہیں, جو اپنے آپ کو خود سہارا نہیں دے سکتے, نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے جو اپنے ہم سفر کو جو سہارا دیا ہے, انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ایسی سٹوری ہے کہ جو خود انسان چل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, ایک اپنے ہم سفر کو, اپنی جو ہونے والی جو ان کی بیوی ہے ان کو کس طرح انہوں نے سہارا دیا, انہی سے جانتے ہیں. جی بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی جان, دعائیں آپ کی. اچھا, آپ کی کیا سٹوری ہے کہ اس میں کچھ لو سٹوری بھی بیچ میں آ جاتی ہے, جو اس میں لو سٹوری کے اندر جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کس طرح شادی ہوئی تھی آپ کی؟ سر, یہ جو آپ کی بھابھی ہیں یہ ذات کشمیر سے تھی. اچھا. اور ان کی مطلب کہ سٹوری کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے بھی نا مطلب کہ جو اپنوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا, تشدد کرتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, شک کی بنیاد پہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے گھر والے ہی؟ ہاں جی, ان کے گھر والے, چاچے تائے جو ہیں, کیونکہ ان کے والد کا تو جو وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اچھا. یہ اپنے چاچے کے پاس رہتی تھی. وہ ان کو تشدد بھی کرتے تھے اور مارتے تھے, کافی مطلب کہ نا گالی گلوچ بھی کرتے تھے. اس کے اوپر شک بھی کرتے تھے کہ آپ ایسے ایسے کسی بچے کے ساتھ بھی بات کرے گے اور ان کو کہہ دیں گے یہ غلط ہے ان کے ساتھ. اچھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہی انہوں نے, کسی نے مطلب کہ بتایا, اس کی کوئی رشتہ دار وغیرہ پہلے کوئی دارالمان میں رہی تھی, تو انہوں نے بتایا انہوں کہ آپ نہ ایسے کرو کہ دارالمان چلی جانا. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو تحفظ ملے گا. یہ پھر وہاں سے مطلب کہ اپنے چاچے کے جو چاچے ہیں نا وہ راول پنڈی میں رہتے تھے, وہ وہاں سے پھر یہ نا ادھر لاہور آئی تھی دارالمان کے لیے. اچھا, وہاں سے خود ہی اکیلی آئی تھی؟ ہاں جی, اکیلی آئی تھی. ان کے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے, تو وہ یہ ادھر کرایہ وغیرہ لگا کے نا ادھر آ گئی تھی. تو جب ادھر آگے بتی چوک اتری ہیں وہاں پہ میرا پی سی ہوا کرتا تھا. میں پی سی او پہ بیٹھتا تھا. تو اس وقت پہلے آپ پی سی او کا کام کرتے ہاں جی, پی سی او کا کام کرتا تھا. تو یہ وہاں پہ اتری ہیں. اکثر پتہ ہے آپ کو کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا, کوئی بھی اکیلی لڑکی دیکھ لیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یا ہمارے پاس آ جائیے, بالکل چھیڑنے تنگ وغیرہ کرتے ہاں ہیں. جی, کدھر جانا ہے آپ نے, کہاں جانا ہے. وہ پھر مطلب کہ نا میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. پھر میں نے ان سے مطلب پوچھا وغیرہ, یہ رو رہی تھی, کافی پریشان تھی. ان کو پانی شانی پلا کے ان سے پوچھا وغیرہ ساری بات وغیرہ, انہوں نے مجھے بتایا. تو پھر میں نے ان کو اپنے کزن کے گھر چھوڑا 2-3 دن کے لیے. میں نے کہا آپ ادھر رہ لیں, اگر پھر بھی آپ واپس جانا چاہیں اپنے والدین کے پاس یا اپنے بہن بھائیوں کے پاس, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. مطلب آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی, ان کا سہارا بننے کی کوشش کی آپ نے؟ جی جی. میں نے ان کے سے کہا, میں نے کہا چلیں اگر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے, دیکھ لیں, ادھر رہ لیں 2-4 دن. میں نے کہا دارالمان میں بھی جائیں گے تو کوئی فائدہ تو ہے نہیں وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا, اکثر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل محفوظ کہیں بھی نہیں ہے انسان. کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو مطلب کہ جب یہ 2-3 دن رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نے واپس نہیں جانا, میں نے مرنا قبول کر لینا لیکن واپس نہیں جانا, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی مجھے موت ہی ملنی ہے. اگر میں واپس چلی جاتی نا, وہاں پہ بھی مجھے میرے چاچو جو ہیں وہ مار دیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, ایسے کر دیں گے. یہ میں نے واپس نہیں جانا. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اگر دیکھ لیں, میں جو بھی ہوں, ڈسیبل ہوں, جو بھی ہوں, لیکن اپنا کام کر رہا ہوں, رزق حلال کما. ان کو جو مارتے تھے, کیا ان کی ستیلی بیٹی تھی وہاں پہ, کیا تھا کہ ایشو تھا کہ ان سے کیا مسئلہ تھا جو مارا کیوں کرتے تھے ان کو؟ سر پتہ کیا بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ اپنے چاچو کے پاس رہتی تھی, کیونکہ ان کے والد کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا. ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ان کو چاچو کے پاس چھوڑا تھا کہ اس کا مستقبل اچھا کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو خود ہی مطلب کہ گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سارے گھر کام کرواتے تھے, سارا کچھ کرواتے تھے, لیکن اس کے باوجود کوئی ادھر سے آ رہا ہے, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, ایسے مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, گالی نکالنی شروع کر دی. مطلب کام کرنے کے باوجود بھی مارا بھی کرتے تھے. ہاں جی. تو اس لیے پھر اس نے یہ قدم اٹھایا. لیکن پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھ لیں, اگر پھر آپ نے نہیں اگر واپس جانا, ٹھیک ہے, میں جو بھی ہوں, ڈسیبل ہوں, چاہے جو بھی ہوں, لیکن اپنی محنت کر کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا دل کرے تو آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جہاں آپ کہیں گی وہاں پہ آپ کو میں چھوڑ دوں گا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ 2-3 دن کا مجھے اور ٹائم چاہیے. پھر انہوں نے جب سوچا وغیرہ, اس کے بعد پھر انہوں نے ہاں کر دی شادی کے لیے. اس کے بعد ہماری سمجھ لو کہ لو سٹوری شروع ہو گئی. لو اسٹوری شروع ہو گئی. ہاں جی.
اچھا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، کیا کام وغیرہ کرتے ہیں؟ آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، تو کس طرح آپ کا گھر کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر بھی رینٹ پہ ہے، کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ سر میں یہ ٹوپیاں رومال وغیرہ اینکیں وغیرہ روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے سیل کرتا ہوں، وہاں پہ بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. ظاہر بارش آ جائے تاں، اندھیری آ جائے تاں، کبھی والٹن والے آ جاتے ہیں، کبھی ایل ڈی اے والے آ جاتے ہیں، یہاں پہ نہیں کھڑا ہونا. ہم مزدور بندے ہیں، ہم کہاں جائیں پھر؟ بچوں کے لیے رزق بھی تو کمانا ہے نا. 4 میرے ماشاءاللہ بچے ہیں. اب 4 بچے ہیں آپ کے؟ کتنے بچے بیٹے ہیں، کتنی بیٹی ہیں؟ سر 3 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹا ہے میرے پاس. ابھی وہ چھوٹے ہی ہیں، پڑھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھا بھی رہے ہیں آپ ان کو؟ ہاں جی میں پڑھا رہا ہوں سر. تو کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم اپنی زندگی سے تنگ آئے ہیں نا، ہمارے بچے جو ہیں نا وہ سکون سے رہ سکیں. ٹھیک ہے، ان کے مستقبل ہم اچھا کریں. ٹھیک ہے، میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ بھی تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے جو آپ کے وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ کہ اس میں سے کوئی بچہ ڈسیبل وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، بچے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہیں. لیکن میں اپنا رزق حلال کماتا ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگتا. ٹوپیاں رومال وغیرہ اینکیں وغیرہ اس میں 700-800 بچ جاتا ہے. چلو گزارا وغیرہ ہو جاتا ہے؟ بس سر کیا کریں، گزارا کرنا پڑتا ہے پھر، چاہے مشکل حالات جیسے. ہمت والی بات ہے کہ آپ اس طرح، جس طرح آپ ہیں کہ آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، اٹھا بھی نہیں جاتا، اپنے آپ کے لیے آپ بڑی مشکل سے ایک سہارا بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے بچے بھی پال رہے ہیں تو اپنی وائف کو بھی آپ پال رہے ہیں. جی دیکھیں میرے ہاتھ میں ابھی کوئی وزن تو نہیں ہے نا، یہ پورا ہاتھ اوپر نہیں جا سکتا. یہ مطلب کہ تھوڑا سا میں اوپر نہیں کر سکتا اس کو، سہارے کی ضرورت ہے. نیچے سے 1 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا. بس کیا کریں پھر. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ہی کرنا چاہیے انسان کو. تو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر کرے گا، کبھی نہ کبھی تو کرے گا نا. انشاءاللہ. تو آپ کے جو کپڑے وغیرہ جو چینج وغیرہ کرواتے ہیں اس کو کون کرواتے ہیں؟ وہ سر میری بیوی کرواتی، سارا کام میرا کام وہی کرتی ہے. ہاں جی، مجھے نہلاتے واش روم یہ لے کے جاتی ہیں، بائک پہ یہ بٹھاتی ہیں، ٹوپیاں وغیرہ جو بھی چیزیں کوئی اتری ہوں وہ لگا کے دیتی ہیں بائک کو، پھر گھر سے روانہ کر دیتی ہیں. وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سفر اچھا ہو تو زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے، چاہے انسان ڈسیبل ہو چاہے نہ ہو؟ جی سر، اب یہ تو بالکل اچھی بات ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے مجھے بہت پسند ہے. کیونکہ ہم سفر جو ہوتا ہے نا زندگی بھر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کی مجبوری کو سمجھے. ٹھیک ہے، کسی کا احساس کرے. آج کل لوگ دیکھتے ہیں دولت شہرت. ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. 12-13 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس وجہ سے ہم کبھی ناراض ہوئے. مجھے بھی بڑی خوشی ہے، یہ ہماری بھابھی ہیں، یہ آپ کا انہوں نے بڑی قربانی دی ہے آپ کے لیے دیکھا جائے تو. کیونکہ انسان جو خود اس طرح ہو تو وہ تو دیکھتا نہیں اس طرح بندے کو، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس ہی جاؤں جس کے پاس پیسہ ہے، کہ تو اپنے لیے نہیں کما رہا، مجھے کیا کما کے دے گا. یہ خوش ہے نا آپ سے؟ ہاں جی الحمدللہ یہ بالکل خوش ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتا. جو بھی چیز ہو ضرورت کی وہ خود لا کے دیتا ہوں، چاہے میں جیسے بھی لا کے دوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ. تو ہماری اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا چاہیے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے محمد سرور. یہ ڈسیبل ہو کے بھی رزق حلال کما رہے ہیں. یہ لوگوں کو یہی میسیج دے رہے ہیں کہ انسان کو خود محنت کرنی چاہیے. ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ میں جہاں پہ محنت کرتا ہوں، جہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں، تو وہاں پہ میرے ساتھ لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے. میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں. جو لوگ وہاں پہ وارڈن وغیرہ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ دے، یہ نہیں کہ میرے سے پیسے مانگے. ایل ڈی اے والے آتے ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے وہ تنگ نہ کیا جائے. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان احسن منیر کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی سٹوری. اللہ حافظ.